ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ فائزہ کا تعلق ایک نہایت ہی شریف اور باپردہ گھرانے سے تھا۔ اس کی گلی میں برادری کے 8-10 گھرانے اور بھی آباد تھے۔ فائزہ کی عمر یہی کوئی 22 یا 25 سال تک ہوگی۔ اتفاق سے میں اور فائزہ پرائمری تک ایک ہی اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ 6ٹھی جماعت میں وہ گرلز اسکول میں داخل ہو گئی۔ مجھے والد نے ایک معروف اسکول میں بھیج دیا۔ ایک ہی محلے کی پیدائش، پرائمری تک ایک ہی اسکول میں پڑھائی اور خاندانوں کے معمول کے تعلقات کے علاوہ میری یا فائزہ کی ایک دوسرے سے کسی قسم کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ ویسے بھی ہم ذرا سے بڑے کیا ہوئے، پردے کی پابندی شروع ہو گئی۔ فائزہ کے والد حبیب سیٹھ کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے ہی خوش اخلاق مگر خاموش طبع انسان تھے۔ جامع کلاتھ میں ان کے کپڑے کی دکان تھی جو خوب چلتی تھی۔ ان کے گھر میں خوشحالی تھی، دولت ان کے گھر کی باندھی تھی۔ ہمارے بھی گھر ان کا آنا جانا تھا۔ فائزہ کی والدہ کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی مگر رنگ خوب کھلتا ہوا تھا اور اچھا کھانا پینے سے وہ فائزہ کی ہی بڑی بہن دکھتی تھیں۔ بدقسمتی سے کوئی 7 سال قبل فائزہ کے والد کو دکان پر ہی دل کا دورہ پڑا۔ قریبی دکانداروں اور نوکروں نے ہسپتال تو پہنچایا مگر دل کا دورہ شدید تھا۔ گھر اطلاع پہنچنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فائزہ اس وقت میٹرک میں تھی اور سب سے بڑی تھی۔ یہ پہلا اور آخری حادثہ تھا جو اس گھرانے کے حوالے سے میری یادداشت میں محفوظ تھا، کیونکہ ان کی وفات کے بعد فائزہ کا گھرانہ اپنی چہار دیواری میں سمٹ چکا تھا۔ ادھر ادھر سے پتہ چلا کہ سیٹھ صاحب کا کاروبار نوکروں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا، دکان اونے پانے بک گئی۔ فائزہ اور اس کی بہنوں کا تعلیمی سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ اس کی والدہ نے لوگوں کے گھروں میں آنا جانا ترک کر دیا۔ میں بھی انہی دنوں میٹرک کا امتحان پاس کر کے کالج کی مصروفیات میں اس قدر الجھا کہ اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا، نہ کبھی اپنے گھر میں اس گھرانے کے حوالے سے کوئی چونکا دینے والی بات سنی۔ محلے میں میرا اٹھنا بیٹھنا پہلے ہی ذرا کم تھا۔ تینوں بہنیں ویسے بھی پردے کی پابند تھیں۔ کوئی مشکوک آمد و رفت دیکھنے میں نہیں آئی جو وہ موضوع بحث بنتے۔ مکان کے سامنے انہوں نے 2 چھوٹی چھوٹی دکانیں نکال کر کرائے پر دے دیں اور پھر بھی ان کی رہائش اپنی برادری کے لوگوں کے درمیان ہی تھی۔ وہ بھی ان کی مالی مدد کر ہی رہے تھے۔ ان دنوں فائزہ کا کوئی تذکرہ سننے میں نہیں آیا تھا، لیکن ایک دن میرے دوست کمال نے مجھے ایک اخبار کا ٹکڑا دیا۔ وہ اس پر تبصرے کر رہا تھا۔ میں نے تجسس کے مارے اس کے ہاتھ سے اخبار لی، دیکھا تو وہاں پر فائزہ کی تصویر لگی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں سناٹے میں آ گیا۔ وہ تو مجھے بہت معصوم اور مظلوم دکھائی دے رہی تھی۔ لوگ بار بار اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ اس اخبار میں فائزہ کے متعلق ایک ایسی خبر چھپی تھی کہ اس کے بارے میں تذکرہ کرنا بھی شرم کا باعث سمجھتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس خبر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے دوست پر برس پڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم ایسی واہیات باتوں پر کس طرح کھلکھلا کر تبصرے کر رہے تھے؟ وہ سہم کر اٹھ گیا، مگر میری امی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ بولی، بیٹا اخبار میں کام کرتے ہو اور اتنے بے خبر ہو، کچھ پتا بھی ہے وہ گلنار کی بیٹی نے کیا گل کھلائے ہیں؟ امی نے ایک بار پھر فائزہ کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا، امی مجھے سب خبر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں کسی پر یوں بلا تحقیق اپنی رائے قائم کرنا ٹھیک نہیں سمجھتا۔ اماں پہلے سے بھی زیادہ تیز آواز میں بولی، لو بیٹا، فوٹو تک تو اخبار میں چھپ گئے، اب اور کون سی تحقیق باقی ہے؟ اور اخبار میں جو لکھا ہے وہ بھی ظاہر ہے سچ ہی ہو گیا۔ میں لاجواب سا ہو کر اندر کمرے میں چلا گیا، بہن کو ناشتہ لانے کو کہا، جیسے تیسے ناشتہ زہر مار کیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر سے نکلا تو گلی میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ ایسا لگتا تھا اہل محلہ نے آج سارے کام کاج تیاگ رکھے ہیں، بچے بوڑھے، جس کی زبان پر دیکھو فائزہ کا کلمہ جاری تھا۔ ایک آدھ من چلوں تو لوگوں کی ٹولی اپنے بیہودہ ارمانوں کا باقاعدہ ماتم کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں ان سب سے کنی کتراتا ہوا بچتا بچاتا سمٹتا ہوا میں ان گلیوں سے باہر نکلا
تو خود اپنی کیفیت کا تجزیہ کرنے سے قاصر تھا۔ حالانکہ فائزہ سے میرا جذباتی تعلق کبھی نہیں رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس کے لیے دل میں ہمدردی کے جذبات امڑ رہے تھے۔ گلی سے نکلتے ہی مین روڈ سے ایک آٹو رکشے کو ہاتھ دیا اور اس سے پوچھے بغیر ہی بدحواسی میں کہا چلو۔ رکشہ ڈرائیور مجھے عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے نیاز آباد چلنے کا کہا، حالانکہ نیاز آباد کا علاقہ پیدل کوئی 7-8 منٹ کی مسافت پر ہے، لیکن دل و دماغ میں اٹھے طوفان نے مجھے ہوا کے گھوڑے پر بٹھا رکھا تھا۔ میں اڑ کر اپنے ایک دوست علی حیدر کے پاس پہنچنا چاہ رہا تھا، جس کے پاس میرے سوالوں کے جواب تھے۔ رکشے سے اتر کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا حیدر کے گھر کے سامنے پہنچا اور بیل پر انگلی رکھ دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میں نے اور کوئی فضول بات کرنے کے بجائے سب سے پہلے فائزہ کی تصویر والا اخبار اسے دکھایا۔ اس نے آدھا چہرہ چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، مگر حیدر بھی فائزہ کو فوراً پہچان گیا۔ بولا، یہ تو فائزہ کی فوٹو لگتی ہے، بلکہ 100% وہی ہے۔ 14ویں کا چاند، تیرا بھائی بار بار اس کی چاندنی میں نہا چکا ہے۔ اچھا اپنی بکواس بند کرو، میں نے کہا۔ میں نے اسے تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ فائزہ سے میری دلچسپی دیکھتے ہوئے وہ حیرانی کے عالم میں بولا، پر اس مہتاب پر ہمارا سادھو کیوں لٹو ہوا جا رہا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے ساتھ اسے اپنی طرف متوجہ کیا، فائزہ کی ماضی کی تمام روتات سنا ڈالی اور اپنی دلچسپی کی وجہ بھی بتا دی۔ فائزہ سے تعلق رکھنے کے باوجود اسے بھی یہ سن کر حیرت ہوئی کہ وہ اس کے قریبی محلے اور میرے پڑوس میں رہتی ہے۔ اس لڑکی کے لچھن اور پھر اپنے گھر کے معاملے میں احتیاط کا عالم کمال کا ہے۔ مجھ سے جب اس کا کوئی میل ملاپ ہوا، اس نے کبھی مجھے اپنا پتہ نہیں بتایا۔ اچھا یہ بتاؤ اب کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا، میں فائزہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خلش ہے کہ اس قدر معزز، شریف اور پاکیزہ گھرانے کی لڑکی گندے چوہڑ میں کیوں کر اتری۔ کہنے لگا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، تم جب کہو گے میں اسے کانٹیکٹ کر لوں گا۔ میں نے کہا، تم کل شام کو اس کے ساتھ میری ملاقات کرواؤ۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا کہیں تم اپنی دلچسپی کے ہاتھوں کچھ اور نہ کر بیٹھو۔ میں نے اپنے دوست کو بارہا بتایا کہ میں صرف اپنے دل کی خلش دور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جس فائزہ کو جانتا تھا وہ ایک مکمل طور پر مختلف لڑکی تھی، لیکن اب جس فائزہ کے بارے میں جانتا ہوں وہ تو انتہائی مختلف ہے۔ بہرحال اگلی شام میری فائزہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھ سے ملنے اس ریسٹورنٹ میں شام کے وقت آئی تھی۔ اس کے کپڑے اور چال ڈھال بتا رہی تھی کہ وہ خاصی پر اعتماد ہو چکی تھی۔ اس کا یہ 2 ٹوک انداز اور یہ حلیہ میرے لیے قطعاً غیر متوقع تھا، گو کہ اس کے چہرے پر اب بھی بلا کی معصومیت تھی۔ وہ معاشرے کے کیچڑ زدہ تالاب میں اترنے کے باوجود تر و تازہ کمل کا پھول دکھائی دے رہی تھی، البتہ لہجے کی پختگی اور بے باکانہ انداز اس کے تلخ تجربات کا عکس تھا۔ میں ایک بار پھر نروس ہو چکا تھا، مگر خدا بھلا کرے اس تیکھے نکوش والی ویٹرس کا جو بروقت کافی لے آئی۔ میں نے کافی کا ایک مگ فائزہ کے سامنے رکھا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ مگ تھاما۔ میں نے کافی کے 2-4 سپ لیے اور پھر ایک مرتبہ اپنے اوزان بحال کر کے فیصلہ کن انداز میں فائزہ سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے فائزہ، تمہیں یقین ہو یا نہ ہو، میں مزید تمہیں یا خود کو کسی الجھن میں ڈالے بغیر بلا کم و کاست بتا دوں کہ اخبار میں تمہاری خبر اور فوٹو چھپنے سے تمہارا یا تمہارے گھر کے کسی فرد کا خیال تو کیا، میرے ذہن میں ہلکا سا گمان تک نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس خبر نما حادثے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ کس جذبے کے تحت میں علی کے توسط سے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، بس مجھے ایک خلش سی بے چین کیے دیتی ہے کہ کس طرح اس سچائی کی تہ تک پہنچوں جس نے تم جیسی معصوم لڑکی کو چراغ خانہ سے شمع محفل بنا کر بیچ بازار میں لا کھڑا کیا۔ میں فرتے جذبات میں نہ جانے کیا کیا بولتا چلا گیا، لیکن فائزہ بے جان مورتی کی طرح احساس سے آری سپار چہرے، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے بس مجھے تکے جا رہی تھی۔ میرے خاموش ہونے پر بڑی زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مسٹر آفتاب، اپنی نام نہاد عزت دار دنیا کے خول سے باہر نکل کر دل کی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس شہر کی گلی کے کوچے کوچے میں تمہیں کوئی نہ کوئی فائزہ زرداروں کے پہلو میں پگھلتی دکھائی دے گی۔ پارلیمنٹ میں ملک و قوم سے وفاداری کا حلف اٹھانے والے وزیروں سے لے کر کوتولی تک بے بس حوا کی بیٹیوں کے لباس تار تار دیکھو گے تو تمہارا بھی ایمان ڈگمگا جائے گا۔
اب تو سورج ڈھلتے ہی تمہاری شریف بستیوں کے نہ جانے کتنے چاند اپنے حصے کی چاندنی خیرات کرنے نکلتے ہیں۔ ایک فائزہ کی کہانی کھوج کر تم کون سا انسانیت کے ماتھے پر جھومر سجا لو گے؟ جانتے ہو ہماری بھول بھلائیوں کا ہر راستہ تنگ اور تاریک گلیوں تک جاتا ہے۔ فائزہ کی تلخ نوائی نے ہمارے سماج کی جس منافقانہ روش کو بے نقاب کیا، اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میری زبان گنگ ہو گئی، اب میرے پاس کہنے سننے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ میں بس نظریں نیچے کیے گمسم ایک مجرم کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے ارد گرد کی میزیں بھر چکی تھیں، کھنکتی چوڑیاں، آوازیں، مترنم کہکہے بتدریج بلند ہوتے جا رہے تھے، مگر مجھے یہ سب خاک آلود اور خون میں نہلائی ہوئی متعفن زدہ لاشیں لگ رہی تھیں۔ ان چاند چہروں کے روبرو بیٹھے ہوئے امیر زادے ہوس کے انگاروں میں لوٹتے ہوئے خارش زدہ کتے لگ رہے تھے۔ خود مجھے اپنے آپ سے اکائی آنے لگی۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ چرب زبانی کا غرور خاک آلود ہو چلا۔ فائزہ جس کی جوانی تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بن چکی تھی، میری اس کیفیت کو بھانپ گئی۔ یکدم کرسی سے اٹھی، ہینڈ بیگ کھولا، اس میں سے برقع نکالتے ہوئے کہنے لگی، آفتاب صاحب، کل مغرب کے بعد گھر تشریف لائیے گا۔ ہماری معزز برادری اور محلے کے چند شرفاء، جن میں آپ کے والد محترم بھی شامل ہوں گے، ہمارے گھر اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ میرا راز فاش ہونے سے ان کی ناک کٹ چکی ہے۔ چادر اور چہار دیواری کا تقدس مجروح ہو چکا ہے، شریف زادیوں کی عزت کو خطرہ درپیش ہو چلا ہے، لہٰذا وہ ہم بد کرداروں کو شریفوں کا محلہ چھوڑنے پر مجبور کریں گے۔ تم بھی یہ تماشا دیکھنے چلے آنا، شاید تمہارے سوالوں کا تفصیلی جواب تمہیں مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ اسی پردے کے پیچھے چلی گئی جس طرف واش روم تھا۔ میں ہکا دکا بیٹھا ہوا تھا۔ چند ثانیوں کے بعد جب وہ واپس پلٹی تو سر سے پاؤں تک برقعے میں ملبوس تھی۔ بڑے اعتماد کے ساتھ ماحول سے بے نیاز، مجھ سے کچھ کہے بغیر وہ نیچے جانے والی سیڑھیوں کی جانب چل دی اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ دیگر جوڑے بھی حیران اور ششدر مجھے گمسم اور اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ رہے تھے۔ تیکھے نقوش والی ویٹرس بھی دیدے پھاڑے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا، تیکھے نقوش والی ویٹرس کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا، کافی کا بل ادا کیا۔ وہ بھی کچھ استفسار کے موڈ میں تھی، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ مجھ میں لوگوں کی متجسس نگاہوں کا سامنا کرنے کی تاب نہیں تھی۔ میں نے تیکھے نقوش والی ویٹرس کو پیسے باقی رکھنے کا کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی مدہوش شرابی کسی چال چلتا ہوا نیچے اترا۔ فائزہ جا چکی تھی۔ میں نے بھی ٹیکسی پکڑی اور دفتر کی راہ لی۔ شام کو خلاف معمول میں دیر سے جاگا۔ امی نے ایک دو بار جگانے کی کوشش کی تو میں نے کہہ دیا کہ آج آفس سے چھٹی ہے۔ مغرب کے وقت تقریباً نہا دھو کر میں نیچے اترا۔ میز پر کھانا لگا ہوا تھا۔ بہنیں اور بھائی امی کا اشارہ پا کر باہر صحن میں چل دیے۔ امی میرے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ توقف کے بعد بولی، بیٹا آج گلناز کے گھر کچہری ہے، تمہارے ابو کو بھی بلایا ہے، وہ مغرب کی نماز پڑھ کر سیدھے وہاں جائیں گے، تم بھی ذرا چلے جانا، کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہاں امی مجھے معلوم ہے۔ امی حیران ہو گئیں، بیٹا تمہیں کیسے معلوم؟ اتنی رات کے تو تم آتے ہو اور پھر ابھی سو کر اٹھے ہو۔ میں اس غیر متوقع استفسار پر چونک سا گیا، فوراً پانی کے گلاس کا سہارا لیا، گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ 2-3 گھونٹ پڑنے کے بعد ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ امی، سارا محلہ ان کے معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے، جب اتنی بڑی بات کھل گئی ہے تو ان کے گھر میں کچہری کی بات کیسے ڈھکی چھپی رہ سکتی ہے؟ آپ کہتی ہیں تو چلا جاؤں گا۔ امی نے ایک بار پھر فائزہ کا قصہ چھیڑنے کی تمہید باندھی، لیکن میرا موڈ دیکھ کر چپ سادھ لی۔ کھانے کے دوران ہی مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ہاتھ دھوئے، کنگھا کیا اور فائزہ کے گھر کی جانب چل دیا۔ کوئی 3 منٹ میں فائزہ کا گھر سامنے تھا۔ وہاں پہنچا تو عجیب ہی منظر تھا۔ گھر کے سامنے بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ فقرے کسے جا رہے تھے، الٹے سیدھے تبصرے ہو رہے تھے۔ غیرت اور حمیت کے جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا خود بخود بڑبڑانے لگا، لوگوں کی بھی عجیب فطرت ہے، اپنی آنکھ کا شہدید دیکھتے نہیں، دوسروں کی آنکھ کے تنکے نکالنے پر تلے رہتے ہیں۔ ایک گھر میں آگ لگی ہے، وہ جشن چراغاں سمجھ کر
اچھل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ میں فائزہ کے مکان کے دروازے تک آ پہنچا، یہی کچھ بڑبڑاتے ہوئے۔ اندر جانے کے بجائے دہلیز پر کھڑے ہو کر میں نے 2-4 معقول قسم کے نوجوانوں کو بلایا، انہیں نرمی سے بات سمجھائی۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے باقی ماندہ مجمع کو وہاں سے ہٹایا تو میں مکان میں داخل ہوا۔ جو ہی اندر داخل ہوا، فائزہ کا چھوٹا بھائی نعمان آگے بڑھا اور دائیں ہاتھ کی طرف واقع کشادہ کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، بھائی جان اس طرف چلے جائیں۔ غالباً بائیں جانب والے کمرے کی کھڑکی سے فائزہ نے مجھے دیکھ کر نعمان کو بھیج دیا تھا۔ کمرے میں فرشی نشست پر علاقے کے معززین چودھری خادم حسین، واجہ اللہ بخش، خانداران اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے والد شیخ محبوب حسین بھی سامنے ہی براجمان تھے۔ 7واں شخص شکل سے کچھ مانوس سا لگ رہا تھا، مگر ذہن پر زور دینے کے باوجود میں انہیں پہچان نہیں سکا۔ گلناز بیگم کی آمد پر انکشاف ہوا کہ وہ ان کے دیور ہیں جو بھائی کی وفات پر آئے تھے اور 3 ماہ رہنے کے بعد چلے گئے تھے۔ انہیں خصوصی طور پر معززین نے کند کھوٹ سے بلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گلناز بیگم کی برادری کے لوگ تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس پنچایت کے نمائندہ افراد کو دیکھ کر میں ان کے انتخاب پر اشش کر اٹھا۔ مختلف قومیتوں کے حوالے سے محلہ تو کیا، پورے پاکستان کی نمائندگی موجود تھی۔ میرے دل سے ایک ٹیس اٹھی اور خیال آیا کہ کاش ہماری قوم کے تمام معاملات میں اگر اس طرح منصفانہ نمائندگی کا معیار برقرار رکھنے کی دلچسپی دکھائی جاتی تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اس دوران میری نظریں والد محترم کی نظر سے ٹکرائیں تو میں نے محسوس کیا کہ وہ میری آمد پر خوش دکھائی نہیں دے رہے۔ بہرحال اب تو میں آ ہی گیا تھا۔ بھری پنچایت میں وہ کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ اسی اثنا میں گلناز بیگم کے دیور کو مخاطب کر کے کہا گیا، مجیب بھائی، بھابھی کو بلاؤ، ہم یہاں شادی کا کھانا کھانے نہیں آئے۔ خان صاحب کی پکار پر دیگر حاضرین نے بھی اپنی قیمتی وقت کو بچانے کے لیے ہاں میں ہاں ملائی۔ میں نے دیکھا وہ کچھ گھبرایا سا لگ رہا تھا اور اپنی بھابھی کو بلانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بڑی بے دلی سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر وہیں سے آواز دی، نعمان بیٹا، امی کو بھیجنا، اور پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ پنچایت کے اراکین میں سے کوئی داڑھی میں خلال کر رہا تھا، کوئی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا، کوئی ٹوپی سیدھی کر رہا تھا، کوئی گھٹنوں میں سر دیے بکرات بنے بیٹھا تھا۔ آج قدرت نے انہیں کس قدر مجبور اور بے کس کی تقدیر پر انصاف کی مہر لگانے کا موقع فراہم کیا تھا۔ ایسے عالم میں گلناز بیگم سفید ساٹن کی شلوار اور پیلی چکن کی پھولدار قمیص میں ملبوس، سر پر سفید چادر اوڑھے، گلا کھنکھارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماتھے پر دکھوں اور کرب کی سلوٹوں کے باوجود چہرے سے بلا کا وقار جھلک رہا تھا۔ میرے قریب ہی کچھ فاصلہ چھوڑ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، کیونکہ میں پنچایت کے اراکین سے ذرا الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں جان لیوا سناٹا طاری تھا۔ خدا جانے گلناز بیگم کی شخصیت کا روگ تھا یا پھر کھوکھلے ذہنوں کی کم ہمتی کے چودھری راجہ اور سائیں صاحب سب کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ وقفے سے سب ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھتے اور کنکھیوں میں ہی ایک دوسرے کو پہل کرنے کی دعوت دیتے، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی جسارت کوئی نہیں کر پا رہا تھا۔ آخرکار سکوت خود ہی گلناز بیگم نے توڑا۔ رندھی ہوئی آواز مگر پراعتماد لہجے میں بولی، سیٹھ حبیب کے چہلم کے بعد 7 سال کا طویل عرصہ گزار کر ایک بیوہ کی چہار دیواری میں پہلی بار محلے کے عزت داروں کی آمد کو باعث مسرت کہوں یا سیٹھ حبیب کے غیرت کے جنازے کا جلوس کہوں، گلناز بیگم کے طرز تخاطب نے حاضرین کی سٹی گم کر دی۔ انہیں جیسے سانپ سونگ گیا۔ گلناز بیگم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ معززین میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے اور کہاں سے شروع کی جائے۔ آخر میرے والد نے حوصلہ پکڑا اور ان کے دیور سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا، کیچڑ اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تمہارا اس گھر سے گہرا تعلق ہے، تم خود ہی بھابھی کو بتا دو کہ فائزہ کے دلخراش واقعے کے بعد یہ محلہ ان کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی میرے والد کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ خانداران صاحب کی غیرت بھی جاگ اٹھی۔ ٹھیک ہے، بے غیرتی ہم بھی برداشت نہیں کریں گے۔ چودھری صاحب نے بھی ہانک لگائی، آخر ہم بھی تو بہو بیٹیوں والے ہیں۔ کوئی اور بولا تھا، اللہ قسم ہمیں پہلے پتہ چلتا تو ہم انہیں یہاں سے خود ہی چلتا کر دیتے۔ مرزا اشتیاق نے بھی کروٹ لی، میاں شریفوں کا محلہ ہے، یہ لچن یہاں نہیں چلیں گے۔ اب تو گلناز بیگم کی برادری کے 4 بزرگوں کو بھی زبان مل گئی۔
ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ سچ پوچھو ہم تو ساری زندگی یہ داغ لیے پھریں گے۔ گلناز بیگم ایک ایک تبصرہ گو کا چہرہ غور سے دیکھتی سنتی اور نچلا ہونٹ دانتوں کے تلے دبا لیتی۔ میرے والد نے مجیب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجیب اس سے پہلے کہ بات بگڑ جائے یا معاملہ آگے بڑھے تم خود ہی ہماری ترجمانی کرو تو بہتر ہے۔ میں نے دیکھا مجیب بھی کپ کپا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گلناز سے کچھ کہہ پاتا وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ چپ بے غیرت، خبردار جو مجھے بھابھی کہا، غلیظ انسان، کس منہ سے اپنا ناپاک وجود لے کر اس گھر میں داخل ہوا؟ پھر وہ پنچایت کے مخاطب کو دھاڑی، محلے کے عزت داروں، سنو جسے تم اپنا ترجمان بنا کر میرے سامنے کھڑا کر رہے ہو، جو میرے شوہر کا سگا بھائی اور میرا دیور ہے، اس گھر میں بے حیائی کا پہلا بیج اسی شیطان نے بویا۔ بھائی کی موت پر آنے والا یہ ابلیس 3 ماہ اس گھر میں رہا، دکان کی دیکھ بھال کے بہانے سارا کاروبار تباہ کر دیا، اچھی خاصی دکان اونے پونے بکوائی، جس میں سے 3 لاکھ روپے کمیشن بھی کھا گیا۔ میری جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے راتوں کے پچھلے پہر میری خوابگاہ میں گھس آتا اور مجھے یہ کہتا کہ بچے جاگ جائیں گے اگر تم نے شور کیا۔ میں عزت بچانے اور یتیم بچوں کے سہارے کی نیت سے اس کی ہوس کی ڈور کو لگام دینے میں ناکام ہو گئی۔ اسے پیشکش کی کہ مجھ سے شادی کر لو، یہ کچھ نرم پڑ گیا، لیکن یہ تو کوئی اور ہی منصوبہ بنا رہا تھا، معاشی طور پر ہمیں برباد کر ہی چکا تھا، اب یہ ہمارا بوجھ اٹھانے کی حماقت کیوں کرتا؟ ایک دن اس نے میری شادی کی پیشکش پر حامی بھر لی، لیکن رات بھر منت سماجت کرتا رہا۔ اس نے مجھے برباد کیا اور آج یہی منحوس صورت لے کر تم لوگوں کے بلاوے پر مجھے یہاں سے نکالنے آیا ہے۔ بتاؤ اس کمینگی کی تم نے کیا سزا تجویز کی ہے؟ گلناز بیگم کے منہ سے کفر نکل رہا تھا، وہ لال بھوکی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ حاضرین دم سادھے بیٹھے تھے، مجیب کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا، جبکہ ان کی بند آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ گلناز بیگم بہت کرب میں تھی، تبھی فائزہ کمرے میں داخل ہوئی، پیشانی اور چہرہ تک ڈھانپ رکھا تھا، صرف اس کی شفاف بلوری آنکھیں گھوم گھوم کر کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ فائزہ نے کھڑے کھڑے پنچایت کو مخاطب کیا، میرا نام تو کال کل پڑ چکا ہے، میرے سابقہ رشتہ داروں، میں آپ کو آپ کے کس کس جرم کی وجہ سے کس کس نام سے پکاروں؟ مجھے دیگر معززین سے کوئی گلہ نہیں، مگر اپنی برادری کے 4 لوگوں سے 4 باتیں ضرور کروں گی، فضل داد، رحیم الہی، میرا فسر اور نور محمد صاحب۔ آپ لوگوں کو چاچا، ماما، تایا، بابا کہنے کی جسارت کیوں نہیں کی؟ اس کی وضاحت میں پہلے کر چکی ہوں۔ آپ سب نے بڑا رونا رویا ہے نا کہ میں آپ کی برادری کی ناک کٹوا چکی ہوں، آپ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، زندگی بھر یہ داغ آپ کی پیشانیوں پر کلنک کا ٹیکا بن کر جگمگائے گا۔ بالکل درست کہا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم لوگ اپنی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ میں جانتی ہوں بابا کے مرنے کے بعد ہم نے کس قسم کے رویوں کو دیکھا۔ شروع میں ان کی آمد و رفت کے پس منظر کو پہلے پہل تو ہم نہیں سمجھے، لیکن پھر ان کی بدلتی نظروں سے مجھے سب واضح ہو چکا تھا۔ دکان بک جانے کے بعد میں نے ہمت پکڑی، معصوم بہن بھائیوں کی کفالت کا ذمہ اٹھانے کے لیے گھر سے قدم باہر نکالا۔ ابو کا ہی ایک دوست جس کے میں دفتر میں گئی تھی، میں نے جس کے ہاں نوکری کی، یہ ابو کی زندگی میں جب ہمارے گھر آتا تو ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور بیٹی بیٹی کہتے نہ تھکتا۔ بڑا احسان کیا، اپنے آفس میں نوکری دی اور گاہے بگاہے گھر کی ضرورتیں بھی پوری کرنے لگا، لیکن گھر میں سر پر دفت شفقت پھیرنے والے اس شخص کی نگاہوں کا زاویہ بھی باہر جا کر بدل جاتا۔ پنچایت دم سادھے بیٹھی تھی، فائزہ برقعے کے بٹن کھولتی جا رہی تھی، پھر یکدم اس نے نقاب اتار پھینکی اور ایک جھٹکے سے سامنے بیٹھے ہوئے عزت داروں کے منہ پر دے ماری۔ سب حیران رہ گئے، پھر وہ چنگھاڑتے ہوئے بولی، تمہاری نام نہاد عزتوں کی تسکین اور بہو بیٹیوں کی عصمتوں کی لاج کی خاطر میں یہ محلہ چھوڑ رہی ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر اپنے گھر والوں سے ملنے آتی رہوں گی، ان کی کفالت اور عافیت کی خیر خبر لینے، اور ہاں، آپ لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ پنچایت کے تمام معززین فطری بزدلی کو وجود میں سمیٹے ایک لفظ کہے بغیر ایک ایک کر کے چلے گئے۔ میں دانستہ رکا رہا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ رونے کی آواز سن کر باقی بہن بھائی بھی دوڑے چلے آئے،
انہوں نے بھی ماں بہن سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس صورتحال سے میں حواس باختہ ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے الگ کیا، تسلی کے الفاظ بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ ان کی حالت سنبھلی تو فائزہ نے گلوگیر لہجے میں کہا، آفتاب صاحب، بہتر ہے اب آپ تشریف لے جائیں۔ امید ہے آپ کے دل کی خلش دور ہو گئی ہوگی۔ یہاں ٹھہر کر ہمارے لیے مزید کوئی گل نہ کھلائیں۔ آخرکار آپ بھی اس عزت دار محلے کی شریف فیملی کا حصہ ہیں۔ میں کچھ کہے بغیر تھکے قدموں سے وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد بھی فائزہ وقتاً فوقتاً بڑی دیدہ دلیری سے چمچماتی کار میں بغیر برقعے کے ماں اور بہنوں سے ملنے آتی، ان کو معقول رقم دیتی، حال احوال لیتی اور چلی جاتی۔ پنچایت والے واقعے کے بعد محلے کے کسی شریف زادے کی ہمت نہ ہوئی جو اس گھرانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ہاں البتہ وہ پورے محلے میں اچھوت بن کر رہ گئے۔ گلناز بیگم کا شادی والے یا پھر مرگ موت کے موقع پر بھی لوگوں کے گھروں میں آنا جانا ممنوع ہو گیا۔ وہ سیٹھ حبیب کے قلعے میں مسحور ہو کر رہ گئے۔ ایک دن اہل محلہ نے دیکھا کہ ان کا سامان ٹرک میں لادا جا رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ فائزہ نے ان کے لیے ڈیفنس میں کوٹھی خرید لی ہے اور انہیں وہاں منتقل کر دیا ہے۔ گلناز بیگم کے ڈیفنس میں منتقل ہونے کے بعد میں نے ایک بار پھر فائزہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ وہ بڑی مشکل سے آمادہ ہوئی۔ اب تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہو گئے تھے۔ شرافت کا پردہ چاک ہونے کا خوف اٹھ جانے کے بعد اس کے ناز و انداز بدل گئے۔ اس بار میں نے اسے گناہ آلود زندگی ترک کرنے اور نئی زندگی شروع کرنے کا لیکچر پلانا شروع کیا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے جسم میں موجود پاک باز روح ابھی تک بدی سے سمجھوتا نہیں کر پائی تھی۔ میری گفتگو وہ بڑے انہماک سے سنتی رہی۔ کہیں کہیں اس کے گال دہکنے لگتے تو کبھی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے بے خودی میں کہا، تقریر مت چھاڑو، میرا پریکٹیکل تمہاری تھیوری سے آگے نکل گیا ہے۔ اخلاقی جرت ہے تو میرا ہاتھ تھام کر اپنے گھر لے چلو نا۔ اعلان کرو کہ تم مجھے شریک حیات بنا چکے ہو۔ اگر سماج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت ہے تو آگے بڑھو۔ فائزہ کی اس اچانک اور غیر متوقع پیشکش پر میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ مجھے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دیگر لوگوں کی باتیں کانوں میں گونجنے لگیں۔ میں تو بیٹھے بیٹھے چکرا سا گیا۔ فائزہ کی آنکھوں میں امیدوں کے سینکڑوں چراغ جل بجھ رہے تھے۔ اس کی مرمری باہیں میرے وجود کے لنگر سے لپٹنے کو بےتاب تھیں۔ کھلے سمندر کے تھپیڑوں سے عاجز کشتی لنگر انداز ہونا چاہ رہی تھی اور ادھر میں خود کو بے سہارا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ میز پر ڈال دیے، ہارے ہوئے جواری کی طرح نظریں جھکا لیں، کیونکہ میں اس کی بات چاہ کر بھی نہیں مان سکتا تھا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔